نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر نہایت خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مبارک مہینے اور ایسی مبارک راتیں اور ایسے مبارک دن اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ جس مہینے کے اندر شب و روز گزار رہے ہیں اسے ماہ شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے آپ نے گزشتہ جمعہ کے اندر سماعت فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کو اگر کسی سے نسبت حاصل ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہے. حضور نے خود اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دے کر فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کے اندر 15ویں شب کو ایک ایسی رات آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، نجات والی رات کہتے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ مجھے آپ کو باتیں سماعت فرمانی ہے. وقت بہت قلیل ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لے جو ہے وہ شب برات، اس کو عربی کے اندر لیلۃ البراہ کہا جاتا ہے، یعنی مغفرت اور بخشش کی رات. فارسی کے اندر شب برات کہتے ہیں. اب جو ہے وہ یہ قرآن مقدس کے اندر ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ المبارکہ، یعنی یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس کو مبارک والی رات کہا گیا. اس مبارک رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن کریم کا نزول ہوا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس قرآن مقدس کا نزول ہوا. اب اس مبارک رات کے حوالے سے کئی ساری اس کے نام ہے، اس کے اسم ہے، جس کے اندر اس کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، یعنی برکت والی رات کہا جاتا ہے. ایک نام ہے لیلۃ البرات، یعنی نجات والی رات، مغفرت کی رات. اور ایک نام اس کا یہ ہے لیلۃ الرحمہ، یعنی رحمت کی رات. اور چوتھا نام اس کا یہ ہے لیلۃ الصیق، یعنی پروانہ بخشش ملنے کی رات. اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف تجلی خاص فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں رکھنے کے اندر زیادہ مشہور تھا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ان جو ہے وہ بکریوں کے بال سے زیادہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کا کتنا بے پناہ کروڑ احسان ہے کہ مالک و مولا نے اتنی عظیم اور بابرکت رات ہمیں عطا فرمائی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسے مقدس دن اور ایسی مقدس راتیں، ایسے مقدس مہینے اگلی امتوں کے پاس نہیں تھے۔ یہ اگر کسی کو خاصیت حاصل ہے تو یہ امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے موقع عطا فرماتا ہے، بار بار ایسی نعمت عطا فرماتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار امتوں کی بخشش فرما سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کی دوسری نعمتوں کی ناقدری کی ہے، اسی طریقے سے ہم ان مقدس راتوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں، مقدس مہینوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں، مقدس کتاب کی بھی ناقدری کرتے ہیں، مقدس مقامات کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر کس طرح رقص و سرور کا ایک ماحول بنا پڑا ہے، کس طرح قوالیوں کے ساتھ جو ہے وہ مقدس مزارات کے ان کو پامال کیا جاتا ہے، تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے، مقدس جو ہے وہ جگہوں کی کوئی قدر ہی نہیں بچ گئی۔ مسجد کے اندر آپ دیکھ لیجئے، مسجد کتنا بہت ہی بڑا مقدس گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کی بھی ناقدری کرتے ہیں، اس کے اندر بھی آ کر وہی دنیاوی کام کاج۔ بہرحال تو اس طریقے سے ناقدری نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راتیں عطا فرماتا ہے تو ان کی قدر کیا کرے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کن کی مغفرت نہیں فرماتا؟ ایک کاہن، جادوگر، شراب پر مداومت کرنے والے یعنی ہمیشہ شرابی، شراب کی حالت میں رہنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور زنا پر اصرار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ سود خور، سود کا کاروبار کرنے والا، بیاج کھانے والا اور تکبر کے ساتھ پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا یا تہبند کو لٹکانے والا، لنگی لٹکانے والا اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ لانے والا، مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرنے والا، اس کی یہاں اس کی وہاں، اس طریقے سے کرنے والا، ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتا، ورنہ سارے مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا اسی روایت کے اندر ایک اور بات موجود ہے کہ جو ناحق کسی کا حق غضب کر لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا، کب تک کہ جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ کسی کا حق غضب کیا ہے، اس کو اگر حق واپس نہ لوٹا دیا جائے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے شعبان کی 15ویں رات اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اقدس کو آسمان کی طرف بلند فرمائیے۔ میں نے ارشاد فرمایا یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ 300 دروازے اللہ تعالیٰ گنہگار امت کے لیے کھول دیتا ہے۔
سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سوائے بد مذہبوں اور مشرکوں کے اور جادوگر، کاہن، زنا پر اصرار کرنے والا اور ہمیشہ کا شرابی جو نشے کی حالت میں رہتا ہے، ان کو اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں تجلی خاص فرماتا ہے اور مشرک بد مذہب مسلمانوں میں جھگڑا ڈلوانے والے کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ مختصر سی روایت حدیث پاک کے اندر تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں نوافل پڑھو، 15 کو روزہ رکھو، بے شک وہ رات برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرماؤں؟ کون ہے جو عافیت طلب کرنے والا ہے کہ اس کو میں عافیت عطا فرماؤں؟ کون ہے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں؟ ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی وہ مانگنے والا؟ اس طریقے سے ندائیں آسمان سے دنیا کی طرف آتی رہتی ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کب تک آتی ہیں یہ ندائیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ایسی ندائیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں۔ ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی وہ مانگنے والا؟ لیکن افسوس ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ ایسی مقدس راتیں بھی آتی ہیں چلی جاتی ہیں، وہی بستروں پر موبائل کے اندر، وہی سونے کے اندر ہماری راتیں گزر جاتی ہیں۔ کیا پتہ آئندہ جو ہے وہ 15ویں شعبان ملے یا نہ ملے۔ ایسی راتوں کی قدر کرے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں آپ کو گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام بہقی نے دعوات کبیر میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ کیا جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بہتر بتا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں پورے سال میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے سال بھر کے اندر ہلاک ہونے والے ہیں یعنی جن کا انتقال ہونے والا ہے، مرنے والے ہیں، ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے سال بھر کے اندر جن کو روزی دی جائے گی ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، کن کے گھر کیا ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے۔ اس سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ یعنی جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس کے اندر نوافل کی کثرت کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے اس کی عظمت اور برکت ہے۔ جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے کہ آپ کو وہ پہاڑ بہت ہی پسند آ گیا، جس کی وجہ سے آپ اس کو نہایت تک رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب سے آواز آئی اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ہم کلام ہوئے۔ اللہ ہم کلام ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے عیسیٰ کیا تمہیں یہ پہاڑ بہت پسند ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی مجھے یہ پہاڑ بہت ہی پسند ہے۔ اس جو ہے وہ پہاڑ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے اور وہ پہاڑ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ شق ہو جاتا ہے، اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک شخص پرہیزگار متقی اس پہاڑ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، جس کے پاس سے ایک طرف سے پانی کی نہر جا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انگور کے خیشوں کی لوم جا رہی ہے۔
یہ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوا، عبادت سے فارغ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت پہ مصروف ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس مقام کو چنا اور آپ کب سے یہاں پر موجود ہیں؟ اس بندے نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد ہوں اور میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ عبادت کے لیے عطا فرما کہ جہاں پر میں بیٹھ سکوں اور بیٹھ کر صرف تیری عبادت کروں، نہ مجھے بیوی بچوں کا خیال ہو، نہ دنیاوی کام کاج کا خیال ہو، نہ مجھے کھانے پینے کا کوئی خیال ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں پر اس پہاڑ کے اندر بیٹھ کر 400 سال سے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوں، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے میں انگور کے خیشوں کو کھا لیتا ہوں، جب پانی کی اچھا ہوتی ہے، پانی کی جب طلب لگتی ہے تو میں اس نہر سے میں پانی کو پی لیتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں اور میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور یہاں بیٹھ کر 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تعجب کے اندر پڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہی اے میرے مالک، کیا تیرے بندوں کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اس سے زیادہ عبادت گزار اور متقی ہو؟ اس سے زیادہ بھی کوئی عبادت کرنے والا بندہ ہو سکتا ہے تیرے بندوں کے اندر؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ عطا فرماؤں گا جس کا نام شعبان ہوگا، اور اس کے اندر ایک رات 15 ایسی عطا فرماؤں گا کہ جس کے اندر میری امت کے بندے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت اچھی طریقے سے وضو کر کے، اچھی طریقے سے نیت کر کے 2 رکعت صرف نفل پڑھ لیں گے تو میں اس سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس نفل پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی مقدس رات آنے والی ہے جس کے اندر نفل کا اہتمام کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرے، بائکوں پر اور ریلیوں میں جا کر کے جو ہے وہ بازار کے اندر گھوم کر اس رات کو صرف نہ کرے، ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ اوزاری کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر روئے گڑ گڑائے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو جائز دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس رات کے اندر اللہ، اس رات مبارک رات کے صدقے میں اللہ اپنی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایسی مقدس رات کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات کو مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر 6 رکعت نوافل پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت، دعائے نصف شعبان جو خصوصیت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے وہ دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ فوراً عشاء کی جماعت ہو جائے گی اذان کے بعد، اور انشاءاللہ عشاء کے بعد یاسین شریف اور دعائے خیر کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات کثرت کے ساتھ اس کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مبارک رات کی فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں اور بچے باہر کی طرف نکل جائیں۔